أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131، 132، 133 اور 134 کی تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کل والے درس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے کہ پروردگار ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، یعنی تسلیم و رضا کی منزل تک پہنچا دے، اور یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوگا۔ تسلیم و رضا کی منزل کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اب اس آیت میں خدا بند متعال فرما رہے ہیں کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ کے، تو وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس انداز میں اللہ کے سپرد کر دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت و تعمیل کا ایک باقاعدہ مجسمہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں اس میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، کہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کر دیا اور لٹا دیا اور چھری بھی چلا دی۔ اگلی آیت میں خداوند کریم فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی یعنی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تادم مرگ مسلم ہی رہو۔ یعنی اس میں ایک چیز بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کی۔ اگلی آیت میں تھوڑی مزید اس میں وضاحت کریں گے، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اصلاح کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ کہاں سے جی؟ ایک تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، دوسری یہ اصلاح کی جو ذمہ داری ہے یہ ماں باپ پہ ہے اور وہ گھر سے شروع کریں۔ اور فرمایا کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا،
یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اکثر آپ دعائیں کرتے ہیں نا اور کرواتے ہیں کہ خدا مجھے طول عمر بھی دے، اور ساتھ علماء یہ بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا اللہ خاتمہ بالخیر کرے، کیونکہ یہ دنیا اس میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، جنہیں توبہ کرنا بھی نصیب نہیں ہوتی. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، کتنی خدا کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن مرتے ہوئے استغفار کرنا بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے. کیوں؟ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کچھ گناہ بھی ایسے کیے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ استغفار کی انہیں توفیق ہی نہیں ملتی. جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تم نہ مرنا مگر کیسے مرنا؟ مسلمان ہو کے مرنا، یعنی خدا کے تابع دار ہوتے ہوئے مرنا، خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہوئے مرنا. یعنی کیونکہ دین تو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اور اسلام میں کیا ہے؟ سلامتی، اللہ کے احکام کو قبول کرنا، تسلیم کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ دین جو ہے اس پہ فکر کس کو ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے حوالے سے فکر ہے کہ میرے بچوں جب آپ نے مرنا تو کیسے مرنا؟ مسلمان ہو کے. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے لیے بھی یہ درس ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. اگلی آیت کو ساتھ ملاتے ہیں تو مزید اس میں آگے بڑھتے ہیں. خدا فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون. خدا فرمانا کہ تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا. اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اب یہاں پہ جو یہودی تھے ان کا ایک یہ بھی یعنی چونکہ زبانی دعوے تو وہ بڑے کرتے تھے، ایک وہ بات یہ بھی کرتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی یا نصرانی تھے. کیا تھے؟ یہودی یا نصرانی تھے. خداوند متعال نے میں ایک آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں، آگے جا کے یہ آئے گی، اس کو پڑھیں گے. خداوند متعال نے فرمایا کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اس آیت میں خداوند متعال انہی یہودیوں کو متوجہ کر رہے ہیں. ذرا غور و فکر کرو کہ آخری عمر میں یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو وصیت اور تعلیم دی ہے، یعنی جو وصیت کی ہے اور جو تعلیم دی، وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ اپنے بچوں کی فکر ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ تم بندگی کس کی کرو گے، یعنی عبادت کس کی کرو گے. جی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بعد، یعنی مقصد یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں نا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو بچوں نے کیا کہا؟ بچوں نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود ہے، یعنی جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ایک تو پتہ چلا کہ معبود بھی صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود، یعنی عبادت بھی صرف اسی خدا کی ہے، عبادت صرف اور صرف اسی خدا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فکر ہے حضرت یعقوب کو تاکہ وہ مطمئن ہو کے دنیا سے جائیں کہ میرے بچے کیا اسی معبود کی عبادت کریں گے یا کہیں پھر تو نہیں جائیں گے. حالانکہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے اور نبی کے ماحول میں پلنے والے بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور نبی کو بھی آنے والے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے فکر ہے، یعنی نبی فکر مند ہے. یہ ہمیں بھی تو درس دیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے دنیا کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی کہ میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا.
ان کا فیوچر کیسا ہوگا، ان کا مستقبل کیسا ہوگا، یہ بڑی فکر ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے، کاروبار، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جن کی انسان کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اگر ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے تو وہ اپنے بچوں کے دینی مستقبل کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ دیندار رہیں گے کہ بے دین ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ایسی فکر اپنے بچوں کے حوالے سے رکھتے ہوں گے؟ کتنے کو ہوں گے؟ بہت تھوڑے۔ ہر کسی کو اپنے بچے کے پیسے کی تو فکر ہے، اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر ہے، اپنے بچے کے لیے مکان کی فکر ہے، گاڑی کی فکر ہے کہ ان کو کیا بنے گا۔ لیکن کیا دین کی بھی فکر ہے؟ یہ میرے بعد دیندار رہیں گے یا نہیں؟ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں بھی اسے دینی ماحول دیا جائے۔ جب آپ اپنی زندگی میں دینی ماحول اسے نہیں دیتے تو پیچھے کیا کرے گا وہ؟ یہ درس ہے کہ ایک باپ، یعنی یہاں صرف ایک نبی کی بات تو نہیں ہو رہی، اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھیں نا، چاہے نبی ہے لیکن وہ باپ ہے اور اپنے بچوں کی دینی حوالے سے فکر ہے کہ میرے بچے کیا میرے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے، یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو نہیں کریں گے، یعنی دینی حوالے سے ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک نہ ہو جائے۔ یعنی جناب یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو کے دینی حوالے سے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے؟ کیا ہمیں بھی یہ فکر ہوتی ہے؟ ہم تو جانے لگتے ہیں تو ہم وصیت کرنی بھی ہے تو کیا کریں گے؟ اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، اتنا حصہ میری وہ چیز ہے وہ اسے دے دینا، میری وہ چیز ہے وہ اسے، انہی چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ کیا اس کی بھی فکر ہوتی ہے توحید پرستی کے حوالے سے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایک خدا کو ماننے والے ہوں گے یا کئی خداؤں کے ماننے والے؟ کیا میرے بچوں کا عقیدہ درست ہے؟ کیا میرے بچے دیندار ہیں؟ اگر تو نہیں ہیں تو پھر یہ قرآن کی آیت پکار رہی ہے کہ ابھی بھی بیدار ہو جاؤ، اپنی اولاد کو دینی بنا کے جاؤ، انہیں دین سمجھا کے جاؤ۔ اور اگلی آیت میں خدا متعال فرما رہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ فرمایا یہ گزشتہ امت کی بات ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تم لوگوں سے یعنی گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اب ذرا چونکہ یہودیوں میں یہ چیز بہت تھی کہ وہ اپنے بزرگان کے جو اعمال ہیں ان کے بل بوتے پہ کہتے تھے ہم بخشے جائیں گے۔ یعنی ہمارے بزرگان میں ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہے، تو انہوں نے جو اعمال کیے ان کا ہمیں بھی فائدہ ہو گیا۔ خدا متعال نے اس چیز کے حوالے سے واضح کر دیا بھی ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال۔ اسلام کہتا ہے کہ انہوں نے جو کیا، اگر اعمال صالح کیے، اگر وہ مقرب خدا تھے تو وہ فائدہ انہیں ہونا ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا نہیں ہے۔ تمہیں فائدہ کس کو ہوگا؟ جو تو نے خود کر لینا، اعمال صالح جو تو نے خود انجام دیے تجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ اگر اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے۔ اگر یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بڑے تھے، وہ نبی تھے، ان کے اعمال اچھے تھے، خدا کے قریب تھے تو ہم بخشے جائیں گے، تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ بھی پڑھیں گے تو مولا علی بخشوا لیں گے۔ تھوڑا سا عرصہ پہلے ایک کلپ بھی چلا تھا نا کہ ہم نماز نہ بھی پڑھیں مولا علی ہمیں بخشوا لیں گے جی۔ اور یہ باتیں عام ہیں ہمارے ہاں، اور قرآن مجید ان کی سختی سے مذمت کر رہے کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم اچھے اعمال نہیں کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی واجب نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہے نا؟ واجبات کیوں ہیں؟ اگر ضرورت ہی کوئی نہیں، صرف مولا علی بخشوانے والے ہیں تو بڑے بیٹے کو پڑھنے کی یا پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے واجب انسان کے سر پہ رہتا ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے۔ یہ خوش قسمتی بہت بڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم رہبر دیے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مانا ہے تو عمل نہ کرو، نہ، اعمال کے بغیر گزارا۔ آپ کا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ فرمایا تم ہرگز
مت مرنا مگر مسلمان ہو کے، پیچھے بڑھا نا. اور جہاں عقیدہ بہترین ہونا چاہیے وہاں آپ کا عمل بھی. پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خدا فرما رہا ہے عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں، خسارے میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ خسارے میں، گھاٹے میں نہیں ہے. خدا نے تو واضح کر دیا نا. اب انسان ہے، اب ظاہر ہے بعض لوگ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر قرآن پڑھے تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، قرآن آپ کو انگلی سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ لے آنا. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.